السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی حسنین رفیق، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات کریں گے کل مڑی میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس بارے میں۔ مڑی میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کی جو وجوہات ہیں آج وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں، پہلی بڑی وجہ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاحوں کی اتنی گنجائش ہی نہیں تھی جتنے سیاح وہاں چلے گئے۔ سیاحوں کی تقریباً 6000 گاڑیوں کی گنجائش ہے اور تقریباً 1,00,000 گاڑیاں مڑی میں داخل ہوئیں، اور جو سیاح مڑی میں داخل ہوئے انہیں نہیں پتہ ہم نے کس ہوٹل میں جانا ہے۔ وہ مڑی گئے اور وہاں جا کے انہوں نے سنو فال کو انجوائے کیا، پورا دن سنو فال کو انجوائے کیا۔ کچھ لوگ صبح چلے گئے، کچھ لوگ شام کو چلے گئے، لیکن جب ذرا رات کا وقت ہوا، تقریباً 11 کے بعد کا جو وقت ہوا، وہ اتنی سنو فال ہوئی کہ گاڑیاں سٹک ہو گئیں، اور پھر انہیں نکالنے کے لیے ہماری انتظامیہ بہت اقدامات کر رہی تھی، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں تھے کہ وہ ان سب کو نکال سکیں۔ تو بہت سے جو سیاح تھے وہ وہاں سٹک ہو کے رہ گئے، وہ گاڑیوں میں سٹک ہو کے رہ گئے، جس کی وجہ سے کافی تقریباً 20-22 افراد کی ڈیتھ ہو گئی، جن میں ایک ASI اسلام آباد ان کی فیملی، ایک راول پنڈی کی فیملی، اور اس طرح کافی فیملیز تھیں۔ جو پوری فیملی، راول پنڈی کی فیملی کی بات کروں، میاں بیوی، ان کے 4 بچے، اور جن میں بچوں کی عمر جو ہے وہ 3 سال، 4 سال، 6 سال اور 8 سال تھی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنی سردی میں، اتنی سنو فال میں ہم انہیں کیوں لے کے گئے؟ اور دوسری طرف اسلام آباد کے جو ASI تھے ان کے بچوں کی عمر بھی بہت چھوٹی تھی جو وہاں لے کے گئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے جو سیاح کافی تعداد میں وہاں چلے گئے، دوسری طرف تصویر کا اصل روح ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل روح یہ ہے کہ مڑی میں جو ہوٹل مالکان تھے انہوں نے اتنے بڑھا دیے کہ ایک عام پرسن جو ایک مائنڈ لے کے، ایک آئیڈیا لے کے، تقریباً 40-50 ہزار لے کے وہاں گیا ہوا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں ایک کمرے کا کرایہ ہی 40-40 ہزار ہوگا۔ وہ کرایہ دیتا، وہ فیول دیتا، وہ کھانا کھاتا، وہ کیا کرتا۔ اکثر سیاح راتوں میں سڑکوں پہ ہی رہے، لیکن انہیں نہیں یہ آئیڈیا تھا کہ اتنی سنو ہوگی۔ اب ہوٹل مالکان، مڑی کے جو ہوٹل مالکان ہیں، انہوں نے اتنا ظلم کیا، میں تو کہتا ہوں کہ وہاں برف نہیں جمی، وہاں انسانیت جم گئی تھی۔ وہاں ہوٹل مالکان نے سیاحوں پہ ظلم کیا۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا سیزن ہے، ابھی ان سے پیسے نکلوانے کے دن ہیں، اور ماشاءاللہ سے میں کیا کہوں ان ہوٹل مالکان کو، ان کا ایسا اتحاد ہے کہ سب نے ایک ہی کرائے رکھے ہوتے ہیں، اور گاڑی کو دھکا لگانے تک کے پیسے انہوں نے لیے، گاڑی کو چین ڈالنے کے پیسے لیے، کوئی مشکل میں پھنسا ہے اسے نکالنے کے پیسے لیے۔ کیا انسانیت ختم ہو گئی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم میں ذرا سی انسانیت نہیں رہی؟ کیا ہمارے گھر مائیں، بہنیں، بچے نہیں ہیں؟ کیا ہم جب دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں کیا ہمارے دل تڑپتے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دل سسکتے نہیں ہیں کہ وہ کس مشکل میں ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ کس سردی میں ہیں؟ لیکن مڑی کے لوگوں کو، مڑی کے ہوٹل مالکان کو خیال نہ آیا۔ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے لوگوں کو اپنے گھروں میں پناہ دی۔ ایک ایسا فرد تھا جس نے 100 افراد کو اپنے گھر میں پناہ دی، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو اب وجہ یہ ہے کہ مڑی کے ہوٹل مالکان جو ہیں، ان کا یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، اس سے 3-4 سال پہلے بھی بائیکاٹ مڑی کا ایک ٹرینڈ چلایا گیا، لیکن مڑی کیونکہ اسلام آباد اور راول پنڈی اور پنجاب کے قریب پڑتا ہے، سب سے قریبی علاقہ ہے، اور وہاں موٹر وے، وہاں ہائی وے جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ پریفر مڑی کو کرتے ہیں، مڑی جاتے ہیں۔ تو لیکن انہیں یہ بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہاں کے ہوٹل مالکان ظالم ہیں، جو ان پہ ظلم کرتے ہیں، جو ان سے ایک ناشتہ کرتے ہیں تو ناشتے کا بل 2000-2500 بنا ہوتا ہے، جو بل ہوتا ہے تقریباً 200-300 روپیہ، اور وہ 2000-2500 لیتے ہیں۔ وہ ایسی کمائی کن کو کھلاتے ہیں؟ ان سے یہ سوال ہے کہ ایسی کمائی کہ اپنے بچوں کو کھلا کے ان کا جو ضمیر ہے وہ مطمئن رہتا ہے۔ تو میں حکومت پاکستان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان مالکان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جو اس میں ملوث تھا۔ اور جو سیاح ہیں انہوں نے بتایا کہ ہوٹل مالکان جو ہے وہ 50-50 ہزار روپیہ ایک رات کا کرایہ لے رہے تھے۔ تو ان سیاحوں سے پوچھا جائے کن ہوٹل مالکان نے ایک رات کا 50 ہزار کرایہ مانگا، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے اور ان پہ کیس ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔